अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भारत के खिलाफ मार्का हक की बुनियाद पर जनरल से फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तानी तारीख के पहले हाजिर सर्विस फौजी अफसर हैं, क्योंकि फील्ड मार्शल अयूब खान को इस ओहदे पर तरक्की उनके रिटायर होने के बाद दी गई थी। इस इज्जत अफजाई पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने रद्द-ए-अमल में कहा कि मैं ये एजाज पूरी कौम अफवाज खासकर सिविल और मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ और इजलास के एलामिया के मुताबिक दुश्मन की जानिब से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सरहदी सालमियत को पामाल करने की मजमूम कोशिश की गई, जबकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के अज़म ने तमाम मुसल्लह अफवाज की जंगी हिकमत अमली और ऑपरेशनल सलाहियतों को हम आहंग किया। वफाकी काबीना की जानिब से ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में आर्मी चीफ की शानदार अस्करी क़यादत, जुर्रत, बहादुरी, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाने और दुश्मन के मुकाबले में दलेराना दिफा के एतराफ में जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की वजीर आजम की तजवीज़ को मंजूर किया गया। वफाकी काबीना की जानिब से एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमात को जारी रखने का भी मुत्तफ़िका फैसला किया गया और यह भी फैसला किया गया कि अफवाज पाकिस्तान के अफसरान, जवान, गाजियान, शोदा और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी शहरियों को ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान उनकी गिरां कदर खदमात के एतराफ में आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा। दूसरी जानिब नूर मुकद्दम कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने सफाक मुजरिम जाहिर जाफर की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुनाते हुए कत्ल के मुकदमे में सजाए मौत को बरकरार रखा, जबकि रेप केस में सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील किया गया। नूर मुकद्दम के बहिमाना कत्ल का भयानक वाकया 20 जुलाई 2021 को ईद उल अज़हा से एक रोज कबल पेश आया था। 14 अगस्त को पुलिस की जानिब से जाहिर जाफर को डीएनए टेस्ट और फिंगरप्रिंट्स मैच होने पर कत्ल में मुलव्वस होना जाहिर किया। जाहिर जाफर अदालती कार्रवाई के दौरान पागल होने की अदाकारी करते रहे, मगर डॉक्टरों की जानिब से जो रिपोर्ट अदालत में पेश की गई उसमें मुजरिम को तिब्बी लिहाज से मुकम्मल तौर पर फिट करार दिया गया। 9 सितंबर को पुलिस ने चालान इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में जमा कराया। मौज़िज़ अदलिया ने मरकजी मुजरिम जाहिर जाफर समेत 12 अफराद पर फर्द जुर्म आयद कर दी। 22 फरवरी को फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया गया और 24 फरवरी को एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी ने फैसला सुनाया, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट की मोहर सख्त हो गई और एक सफाक जानवर अपने अंजाम को पहुंचाए। उधर आज साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की 2 बहनों उज़्मा खान और नौरीन खान पार्टी क़यादत से चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब और सेनेट में पीटीआई के पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफर साहब को मुलाकात की इजाजत मिली। ताहम अलीमा खान साहिबा और इमरान खान के कजन कासिम जमान खान को मुलाकात की इजाजत ना मिल सकी। इमरान खान की हमशीरा उज़्मा खान साहिबा ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए इमरान खान का पैगाम दिया कि पाकिस्तान की खातिर एस्टैब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हूं, लेकिन कभी नहीं करूंगा। साफ ये कहा है कि अगर वो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है पाकिस्तान की खातिर, कहती कि मेरी दीन की बिल्कुल कोई बात नहीं है, दीन की कोई बात नहीं है, ना मैं करूंगा, मगर अगर वो चाहते हैं हमारे पाकिस्तान की खातिर बात करना तो मैं तैयार हूँ। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान साहब ने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ डायलॉग होना चाहिए, बातचीत का दरवाजा कभी बंद नहीं किया। और नाज़रीन, आज वफाकी हुकूमत ने कुछ अहम फैसले किए, जिसमें जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी के साथ साथ एयर चीफ मार्शल को भी उनकी मुद्दत मुलाजमत में पूरी होने पर उनको उनकी खिदमत जारी रखने का फैसला किया गया है और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। इसको किस तरह से देखा जा रहा है और इसके जो दूरस्थ जो असरात हैं, क्योंकि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है भारत, जिसकी एक हमेशा से एक इनमिटी का जिसने इजहार किया है पाकिस्तान की तरफ, वो बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा होता है पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, वो भी इसको किस तरह से देखेगा और क्या दुनिया भर में ये पैगाम गया है। पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट में ये जो डेवलपमेंट है, इसका सामने आना ये क्या मानी रखता है, इस पर गुफ्तगू होगी। हमें इस वक्त स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद मलिक साहब, सीनियर दिफाई तज्जियाकार। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और हमारे साथ पैनल में शरीक हैं सीनियर दिफाई तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। जनरल लोधी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर, गुफ्तगू का आगाज है मार्शल साहब आपसे। ये जो आज फैसला किया गया एयर चीफ को उनकी भी मुद्दत मुलाजमत में जो है वो तौसी की बात अब सामने आ गई है, उसकी भी उन्होंने मंजूरी दे दी है और जनरल आसिम मुनीर साहब को जो फील्ड मार्शल के ओहदे से नवाजा किया है,
they say that it's a ceremonial rank, एक honorary rank होता है, लेकिन क्या इस ओहदे की significance है और क्या powers होती हैं? थैंक यू वेरी मच अलीना. देखिए ये बेसिकली जो ब्रिटिश आर्मी की ट्रेडिशंस से इस चीज़ की हिस्ट्री है. और 1736 वाज द फर्स्ट टाइम जब वहाँ पे ये जो है 5 स्टार जनरल का जो ओहदा है ये दिया गया. और उसके बाद से अब तक जो है 141 फील्ड मार्शल्स ब्रिटिश आर्मी और जो इंडियन ब्रिटिश आर्मी थी उसमें. तो बेसिकली जो है इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि इट इज़ ए सुप्रीम रिकग्निशन ऑफ यू नो सर्विसेज रेंडर्ड इन एक्चुअल कॉम्बैट एनवायरनमेंट. ठीक है ना. तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिकग्निशन है ये. और पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री में देखें तो इससे पहले 1959 में फील्ड मार्शल अयूब खान को भी ये ओहदा दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से. तो आपने कहा कि जिसे सर्मोनियल यस इन ए वे बट फॉर ऑब्वियसली इट मीन्स कंटिन्यूटी ऑफ कमांड. सो एंड इट हैज़ सर्टन messaging to obviously to our adversaries के policies की जो है कंटिन्यूटी होगी. और मेन जो एक नैरेटिव वो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे या जो उनकी बेसिक अजम्पशंस थी बिफोर स्टार्टिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट के पाकिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट पब्लिक एट लार्ज और आर्म फोर्सेस इनके दरमियान कोई फॉल्ट लाइंस हैं. तो उसके बाद जिस तरह सब ने यकसुई के साथ एक जवाब दिया उस एग्रेशन का, तो मेरा ख्याल है ये उस रिजॉल्व को भी कॉम्प्लीमेंट करती है और इट शुड सेंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज. इट शुड सेंड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज. जनरल लोधी, आप क्या समझते हैं कि ये एलिवेशन जो है टू फील्ड मार्शल ये सिग्निफाई क्या कर रही है? और पर्टिकुलरली जिस तरह से मार्शल साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान इंडिया के जो एक टेंशन्स अभी भी ताहाल बरकरार है. हमारा एडवर्सरी कहता है कि उसने ऑपरेशन सिर्फ टेम्पररी तौर पे मुअत्तल किया है, लेकिन कोई ना कोई वहां से मिस एडवेंचर की थ्रेट्स जो है वो अभी भी वो उसको कम्प्लीटली जायल नहीं समझा जा सकता. लेकिन ऐसे में ये जो खबर सामने आती है और ये डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं सर? जी बहुत शुक्रिया. सबसे पहले तो हम आर्मी चीफ और एयर चीफ को मुबारकबाद पेश करते हैं. इसमें कोई शक नहीं कि ये एक अनयूजुअल कदम है जो हुकूमत ने उठाया है. लेकिन फिर जैसे हम बात कर रहे हैं कि हालात भी अनयूजुअल हैं, तो उस लिहाज से और मेरा ख्याल है कि कौम की ये शायद तमन्ना भी हो कि जब इतनी हमने बड़ी जंग जीती है, जब हम कहते हैं कि नया पाकिस्तान उभर के आया, तो कोई हमें एक्नॉलेजमेंट भी नज़र आनी चाहिए. लेकिन इसके मुमकिना नताइज और भी हैं और मैं उनका तज़किरा कर देता हूँ आपके सामने. पहली बात तो ये कि बेशक ये सेरेमोनियल हो, लेकिन 5 स्टार इज़ अ 5 स्टार. वो उसका एक कुदरती तौर पर जो है एक रैंक एलिवेटेड जब होता है तो उसके असरात जो होते हैं वो रियल होते हैं, वो पर सेरेमोनियल नहीं होते. पहली बात तो ये है कि वो आर्मी का चीफ रहेंगे एज फील्ड मार्शल. और मुझे यूँ लगता है कि एक और 4 स्टार का ओहदा बना लिया जाएगा आर्मी में और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक ओहदा आएगा कुछ दिनों में, मुझे ऐसे लगता है. और ये भी मुमकिन है कि एयर चीफ मार्शल सिद्धू जिनको एक्सटेंशन दी गई है कि उनको जनरल साहिल के रिटायर होने पर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लगा दिया जाए और एक नया 4 स्टार का ओहदा एयरफोर्स में भी आ जाए. और मेरा ख्याल एयरफोर्स सबसे ज़्यादा डिजर्व करती है एक्नॉलेजमेंट, इसमें हम सबको मालूम है. तो इस तरीके से साहब ये आपकी सजेशन है या ये चूंकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी बड़ी ऑथेंटिक होती है? ये मेरा अंदाजा है, ये मेरा तज्जिया है. और इसके अलावा एक और चीज़ का इम्कान भी है कि, लेकिन ये तमाम चीज़ें साफ ज़ाहिर है कि हुकूमत की सवाबदीद पर हैं कि वो किस तरीके से आगे लेकर चलती है. एक चीज़ होती है CDF, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसके तहत तीनों फौजें आ जाती हैं. तो ऐन मुमकिन है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जैसी कोई पावर जो है ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को दे दी जाए कि वो
اپنی کمان بھی جاری رکھیں فوج کی ود دی ہیلپ آف اے وائس چیف، اور سدھو صاحب چلے جائیں چیئرمین، ایک نئے ایئر چیف آ جائیں، صاحب ذرا کہ جو بھی ابھی آپریشن میں تھے وہ میں نہیں جانتا، جنہوں نے بہت زبردست کام کیا ہوگا ان کو چیف بنا دیا جائے، اور اس نظام کو ایک مربوط نظام بنا کر ایک یونیفائڈ کمانڈ کے نیچے دے دیا جائے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ عہدہ کبھی ریٹائر نہیں ہوتا، یہ بات درست ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کبھی اپنی ایکٹیو سروس سے ریٹائر نہیں ہوتے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جیسے میں اپنے نام کے ساتھ کہہ رہا ہوں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ، یا لیفٹیننٹ جنرل نعیم لودھی ریٹائرڈ، یا ایئر مارشل ایئر وائس مارشل اجاز صاحب ریٹائرڈ، تو وہ ریٹائرڈ ان کے ساتھ نہیں لگتا، وہ ہمیشہ ان کا عہدہ برقرار رہتا ہے۔ بلکہ جو آرمی اور ایئر فورسز سب میں یہ رواج ہے کہ وفات کے بعد بھی آپ کے عہدے آپ کے ساتھ قائم رہتے ہیں، جب تک کہ کورٹ مارشل کر کے آپ سے عہدہ لے نہ لیا جائے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کے بہت سارے ممکنہ نتائج ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ جن صاحب عہدہ بھی برقرار رہتا ہے اور پاورز سیم ہوتی ہیں یا پاورز بھی بڑھ جاتی ہیں؟ دیکھیں جی، آرمی چیف کی پاور سے زیادہ تو پاور کوئی اور ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کے خیال میں کوئی ضرورت ہے؟ تو پاور تو یہ پاور قائم رہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ رہیں گی، اس پاور کو قائم رکھا جائے گا۔ اور جیسے میں نے کہا اگر سی ڈی ایس بن گئے تو ان کی پاورز میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ باقی افواج جو ہیں ان کو بھی ایک مربوط طریقے سے کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں، اور بھی کچھ پاورز ہیں جو کہ دی جا سکتی ہیں ان کو۔ تو جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک شروعات ہے، اس کے کافی ممکنہ نتائج آنے کے امکانات ہیں جو شاید آنے والے دنوں میں ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ مرزا صاحب آگے مزید بھی اس کے انٹرنیشنلی اس کو کس طرح سے اس خبر کی طرف جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی اور بالخصوص ہمارا پڑوسی ملک جو ہے وہ کتنا ریسیپٹیو ہوگا، میں اس پہ بھی آؤں گی، لیکن اس سے پہلے مارشل صاحب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ عہدے سے نوازا گیا اور ایئر مارشل ایئر چیف کی ان کی بھی مدت ملازمت کے بعد ان کی خدمات جو ہے وہ جاری رکھنے کا جو فیصلہ کیا گیا، مورال جو انسٹیٹیوشن میں جو تمام ہماری جو ڈیفنس فورسز ہیں ان کے مورال کی اگر بات کریں وہ کتنا آج بوسٹ ہوا ہے مزید؟ ڈیفینیٹلی جی، دیکھیے فوج میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جی سروس، کہ وہ جب کوئی ایک سولجر بات کرتا ہے نا تو کہتے ہیں سروس نے یہ کیا یا سروس نے یہ کہا، تو ایکچولی اس کا جو کانوٹیشن ہوتی ہے وہ ہائر کمانڈ ہوتی ہے ہر لیول پہ۔ تو وہ جو ایک جوائنٹ اونرشپ ہے اس سروس کی طرف، وہ ایک کولیکٹیو ساری ایک اینٹی ہے جس میں یقیناً ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ہی از پارٹ آف دیٹ ریکگنیشن۔ اور جیسے ابھی جنرل صاحب نے فرمایا، ڈیفینیٹلی جو ہائر ڈیفنس آرگنائزیشن ہے جو پاکستان میں 1970s میں یہ جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر بنایا گیا تھا، اور اس سے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے یہاں کمانڈر ان چیف کا ایک ڈیزگنیشن ہوتا تھا، اور سروسز چیف جو ہے وہ چیف آف اسٹاف کہلاتے تھے۔ اور لیکن ہوا یہ کہ جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر ہمارے ہاں اس طرح ہائر ڈیفنس آرگنائزیشن کو جو ہے نا ایزیوم نہیں کر سکا یا ریڈیٹ نہیں کرتا، جس طرح کہ اس وقت کے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ویژن تھا، کیونکہ وہ اس کو امریکن چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کا جو آفس تھا وہ اس نہج پہ اس کو بلڈ کرنا چاہتے تھے۔ تو ایک تو یہ ہوا کہ اس میں سکسیسو وہ چینجز اس طرح نہیں آئیں، موسٹلی اٹ اسٹیڈ ود دی آرمی، روٹیشن پہ نہیں تھا۔ اور دوسرے یہ کہ ان کے پاس ٹریننگ اور انٹرنیشنل ٹریننگ اور اس طرح کی چیزیں رہیں، لیکن چونکہ اصل پار وہ ریزائڈ کرتی تھی، جیسے بھی جنرل صاحب نے کہا کہ ود چیف آف آرمی اسٹاف، تو وہ اب سی ڈی ایس کی صورت میں اگر تو یہ ایڈیشنل چارج ہوتا ہے، وی آر جسٹ ڈسکسنگ اٹ ہائپوتھیٹیکلی، اور یہ انڈیا میں سی ڈی ایس کا عہدہ آلریڈی ہے، یہاں پہ کریٹ ہوگا جی، وہاں پہ یہ پریسیڈنس بھی ہے کہ وہاں پہ یہ ایڈیشنل چارج کے طور پہ
CDS का ओहदा कभी खाली भी रहा है और कभी उसको फिल किया गया है। मास्टर साहब ये जरूर बताइएगा कि रीजनल और इंटरनेशनल परसेप्शंस की जहां पर हम बात करते हैं, ये खबर आपके ख्याल में स्पेशली इंडिया की तरफ से ये किस तरह से इंटरप्रेट आपको लगता है कि ये करेंगे, क्योंकि वहां जो उनका जो वॉर मॉन्गरिंग जो मैं मीडिया अर्ज करता था वो सिर्फ और सिर्फ टारगेट कर रहा था यहाँ पे डिफेंस फोर्सेस हमारी। जी मैं अर्ज करता हूँ, देखिए पोस्ट सीज फायर इंडिया डैमेज कंट्रोल की एफर्ट में था, बल्कि अभी भी है, क्योंकि उन्होंने अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को फेस करना है, अपनी पॉलिटिकल जो उनका कैपिटल लॉस हुआ है, इंटरनेशनली फिर आइसोलेट हो गए, वो सारी चीजें वो उन्होंने वो जो उसके लिए नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे, ये सिचुएशन अब अगेन पाकिस्तान को एक तरह से असेंडेंसी होगी कि हमने अपने स्टांस को सॉलिडिफाई किया है इस गवर्नमेंट के इस डिसीजन से, या उसको आप कह लें कि नए सिरे से इंडोर्स किया है व्हाट वी हैव अकॉम्प्लिश्ड। बट डू यू थिंक दिस विल आल्सो ड्रॉ इंटरनेशनल स्क्रूटनी? आपको लगता है कि इसको क्रिटिसाइज किया जाएगा इंटरनेशनल सतह पे कहीं ना कहीं? देखिए इस तरह के जो देखिए क्योंकि ये पोस्ट वॉर एक हैपनिंग है जी। तो उसमें वॉर में आपको पता है कि दोनों साइड्स अपना नैरेटिव पेश करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, और उसको वो हर चीज़ को अपने पर्सपेक्टिव से या अपने लेंस से वो ना सिर्फ ये कि खुद देखती हैं बल्कि दुनिया को भी दिखाने की कोशिश करती हैं। तो उसमें डेफिनेटली एक ऐसी चीज़ जिसको हम अगर बहुत पॉजिटिव कर रहे हैं तो इट डजंट सूट अक्रॉस द बॉर्डर, तो वो इसको फिर और तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यूं तो अभी तक ये इस बात पे फिक्रमंद है भारत के पाकिस्तान अभी तक सेलिब्रेट क्या कर रहा है, जो हमारे यहाँ से जो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स का इजहार कर रहे हैं, या हम वो सीज फायर को भी हम इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं मास्टर साहब क्योंकि ये हमारे लिए एक टैक्टिकल विक्ट्री है हमारी। लेकिन आप ये देखिए कि उस सेलिब्रेशन से जो मैसेजिंग हो रही है उस पे इंडिया में बहुत क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। मैं यही कह रही हूं कि वो लोग कोहराम मचा हुआ है वहां पर। एक कोहराम तो अपनी जगह जी, उनका जो मीडिया है, उनकी जो अपोजिशन है, वो फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, उनकी लोकसभा में और डिफरेंट टॉक शोज में अगर आप उनको फॉलो कर रही हो तो वो क्वेश्चन कर रहे हैं उनको कि आप हमें एक और पिक्चर दिखा रहे हैं और वहां जो है तो वहां कुछ और वहां पे तो सेलिब्रेट है। तो आज की आपको लगता है ये डेवलपमेंट भी विल नॉट गो डाउन टू वेल, गो अननोटिस्ड जी, इट विल जनरेट आई थिंक certain new hot discussions on their media, जो कि इस तरह का war mongering media। But thank you so much sir for joining us. It was a pleasure having you and Lieutenant General Lodhi से हमारा मुनक़ता हुआ था, but आप दोनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिए। और नाज़रीन, अडियाला जेल में आज बानी चेयरमैन PTI इमरान खान साहब से उनकी पार्टी क़यादत जो वकला की टीम थी उनकी मुलाकात हुई, और आज वो लिस्ट के मुताबिक जो है मुलाकात करने दिया गया। और बड़े अरसे बाद चंद रहनुमाओं की मुलाकात हुई जिनमें सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो भी मौजूद थे। सलमान साहब इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सलमान साहब 2 महीने के बाद आज आपने जिस तरह से इसका इजहार किया कि आपको 2 माह बाद इमरान खान साहब से मुलाकात करने की इजाजत दी गई थी, और गुज़िश्ता रात ही हम जब प्रोग्राम में बात कर रहे थे तो मैंने आपसे सवाल किया था कि आपको क्या नजर आ रहा है, सो आपको कैसे आज मिलने दे दिया गया? देखिए, इस वक्त मुल्क में कोई निज़ाम तो है नहीं कि हमें समझ आए कि फ़ैसले किस तरह होते हैं, क्यों होते हैं। ये तो कोई बैठ के एक नादीदा कुव्वत है या किसी हद तक दीदा कुव्वत है, वो फ़ैसले करते हैं। तो मुझे नहीं समझ आई कि इतने माह मुझे क्यों नहीं मिलने दिया गया और आज अचानक क्यों ये मेहरबानी हो गई। तो ये कोई समझ आने वाली बात नहीं है। ये पूरा मुल्क ही इस वक्त मुझे लगता है ऐसे चल रहा है, किसी की पसंद नापसंद, किसी का कोई खौफ खाम में पैदा हो जाना, उसकी बुनियाद पे कोई फ़ैसले कर डालना। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल है जिससे हम गुज़र रहे हैं। और ये गुफ्तगू आज हुई, खान साहब ने भी जाते ये बात की कि जिस मुल्क में कोई निज़ाम ना हो, आइन कानून का निज़ाम ना हो, वहाँ तमाम अक़दार जो हैं वो पामाल हो जाती हैं, जैसा कि हमारे यहाँ हुई हैं। चार दीवारी हो, वो तहफ़्फ़ुज़ हो, जिस्मानी तहफ़्फ़ुज़ हो, लोग अगवा होते हैं, उन पर तशद्दुद होता है, और माशरे को एक पैगाम दिया गया है कि इस मुल्क में ना कोई कानून है, ना आइन है, ना कोई निज़ाम है। तो ये बहुत ही एक ख़तरनाक सूरत हाल है जो बहुत देर तक जहनों पर असर डालती है। जनरेशन्स जो हैं वो इससे अफेक्ट होती हैं, कौम का मिजाज बदल जाता है। तो हम जो कर रहे हैं इसका नुकसान हमें आने वाले बहुत से सालों में उठाना पड़ेगा।
رائٹ، بٹ سلمان صاحب جہاں پر بہت کچھ تبدیل ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے کچھ سیناریو، اگرچہ آپ لوگ کی مشکلات ابھی بھی تاحال کم نہیں ہوئی، بٹ خوشائن تھا کہ جہاں پر عدالت کے ان احکامات کی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے جیل اتھارٹیز نے آج آپ لوگ کو ملاقات کی اجازت دی گئی۔ عمران خان صاحب کے آج پیغام جس طرح سے ریلے کیا گیا، علیمہ خان صاحبہ نے بھی گفتگو کی، آپ سے بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ آج انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے انگیجمنٹ کے حوالے سے، جہاں پر علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ اب نون لیگ سے وہ بالکل بات نہیں کریں گے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میرے سے بات کرنا چاہتی ہے تو ملک کے لیے معاشی حالات کے اوپر، اور مودی کیونکہ ان کو یہ خدشہ ہے کہ کوئی شرارت اس کے اینڈ سے کی جائے گی، تو وہ انگیج کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے خود؟ دیکھیں، انہوں نے یہی کہا کہ ملک کو اس وقت ضرورت ہے ملک کے اندر یگانگت ہو، ملک کے اندر ہم اکٹھے ہو کر معاملات کو دیکھیں، ان سے نبرد آزما ہوں۔ ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ مکمل طور پہ عدالت کے فیصلوں پر عمل نہیں ہوا۔ علیمہ آپا کو آج بھی نہیں ملنے دیا گیا۔ ہم نے 6 وکلاء کی لسٹ دی تھی، اس میں سے صرف 3 کو جانے دیا گیا۔ تو یہ بات بالکل ایسی نہیں ہے کہ اب سب اچھا ہو گیا ہے، سب اچھا نہیں ہوا۔ اب واپس آتے ہیں جو خان صاحب نے بات کی، علیمہ آپا نے بالکل ٹھیک کہا ہے، انہیں کوئی خواہش نہیں ہے کسی سے ملنے کی، بالکل کوئی ڈیل وہ نہیں کریں گے، نہ وہ کوئی اپنے لیے ذاتی آسائش چاہتے ہیں۔ خان صاحب بالکل یہ سمجھتے ہیں دل کی گہرائیوں سے کہ اس وقت ملک کو ضرورت ہے یکسوئی کی، یگانگت کی، دشمن سے نبرد آزما ہونے کے لیے اور معیشت کو سہارا دینے کے لیے۔ دونوں یہ معاملے ایسے ہیں اندرونی اور خارجی جن کے لیے ملک کو ضرورت ہے کہ اس کے جو لوگ ہیں ان کے دلوں میں ایک عزم ہو، وہ بے دل نہ ہو، وہ یہ نہ سمجھیں کہ اس ملک میں صرف دھونس ہے، اس ملک میں ووٹ ڈالنا ایک غیر اہم عمل ہے، یہاں لوٹ لیا جاتا ہے الیکشن کو، یہاں آئین کوئی نہیں، یہاں قانون کوئی نہیں، یہاں عدالتیں مغلوب ہیں۔ یہ کسی ملک کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ایسے ملک میں لوگ سرمایہ کاری نہیں کرتے، اور پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، یہاں نوکریاں پیدا نہیں ہو رہی، نوجوان جو ہیں ان کو اپنا مستقبل نظر نہیں آ رہا۔ تو اس سب کچھ کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ملک میں آئین اور قانون کا نظام، اور اس سے بڑھ کر میں کہتا ہوں شرافت کا نظام۔ آج خان صاحب نے کہا کہ جب آپ آئین اور قانون کو پامال کرتے ہیں، جب آپ الیکشن لوٹتے ہیں، تو آپ کو ایک ظلم کا نظام جو ہے وہ رائج کرنا پڑتا ہے، اور پاکستان میں آج ظلم کا نظام رائج ہے۔ اور حضرت علی کا قول خان صاحب نے دہرایا کہ کفر کا نظام تو پھر بھی شاید چل جائے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ یہ ہے وہ صورتحال جس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ بھائی سلمان صاحب، جہاں عمران خان صاحب اب آپ نے جس طرح سے کہا وہ بہرحال انگیج کرنا چاہ رہے ہیں، ایک سیز فائر کی طرف جو ہے وہ اشارہ دیا جا رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ آلریڈی اسٹیبلشمنٹ کی بھی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن رہی ہے، وہ پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب سے ڈائریکٹلی انگیج نہیں کرنا چاہتے، اور اس کے حوالے سے بھی بارہا بتایا گیا کہ آپ نے پولیٹیکل انٹیٹیز کے ساتھ ہی انگیج کرنا ہے، جو بظاہر تو خواہش مند نظر آتی ہیں۔ وہ پولیٹیکل انٹیٹیز جو ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی آفر بھی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے فلور آف دا ہاؤس آ چکی ہے۔ کیا عمران خان صاحب سے نے باقاعدہ طور پہ معاملات اب اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں، پارٹی قیادت کو جو ہے وہ سائیڈ لائن سمجھا جائے، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کی پوزیشن کا جس طرح میں نے مینشن کیا، تو آپ لوگ کے پاس کیا آپشنز بچ جائیں گے اگر وہ انگیج نہ کریں؟ نہیں، ان کو انگیج کرنا چاہیے، ملک کے لیے انگیج کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کٹ پتلی حکومت کے ساتھ انگیج کرو، ہم نے دسمبر جنوری میں کیا تھا، وہ تو ہمیں ایک ملاقات کرا کے نہیں دے سکے تھے خان صاحب سے، یہی کہا جاتا تھا کہ پوچھ کر بتائیں گے۔ ہم نے کہا 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے عدالتی کمیشن بنا دو تاکہ حقیقت سامنے آئے، وہ یہ بھی نہ کر پائے۔ انہوں نے مذاق اڑانے کی کوشش کی، حامد رضا کے گھر مدرسے پر حملہ کرا دیا۔ تو ایسی حکومت جس کا واحد مقصد یہ ہے کہ جس لوٹ کے نتیجے میں وہ وقوع پذیر ہوئی ہے، اس لوٹ کو اس نے بچانا ہے، الیکشن میں جو کچھ ہوا اس کو سامنے نہیں آنے دینا، عدالتی نظام کو مغلوب رکھنا ہے، اس حکومت سے، اس سیاسی جماعت سے کیا بات ہو۔ تو خان صاحب کو بالکل وضاحت ہے کہ ان سے جو گفتگو ہے وہ وقت کا ضیاع ہوگا۔ یہ بالکل نہیں چاہتے کہ نظام میں کوئی بہتری ہو، نظام میں سچائی کو کوئی موقع ملے، ووٹ کو موقع ملے۔ یہ صرف ایک کرسی سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں۔ ایسی صورت میں جن لوگوں نے ان کو بٹھایا ہے ان کو بات کرنا ہوگی۔ رائٹ، بٹ سلمان صاحب جہاں پر وہ انکمبنٹس کو ارریلیونٹ خان صاحب خود بھی ہے، اور آپ لوگ نے بھی جیسے ان کو کنوے کیا، بٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو اب تک انگیج تاحال نہیں کیا جا سکا، اس میں ناکامی آپ کس کی سمجھتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کی؟ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ اگر ملک کو صحیح ڈگر پہ چلانا چاہتی ہے تو جو ملک کا سب سے بڑا لیڈر ہے، جو عوام کا نمائندہ ہے، اس سے بات کس کو کرنی چاہیے؟
اس سے بات ہر اس شخص کو کرنی چاہیے، ہر اس قوت کو کرنی چاہیے جو پاکستان کی فلاح چاہتی ہے. یہ کوئی عمران خان پر احسان نہیں ہے، پی ٹی آئی پر احسان نہیں ہے، یہ پاکستان کی فلاح کا واحد راستہ ہے کہ آپ عوام کو ساتھ لے کر چلیں، ملک میں یکسوئی ہو، ملک میں بددلی نہ ہو. رائٹ. اور سلمان صاحب آج کی آپ کی وہ جو آج ڈیولپمنٹ جو سامنے آئی ہے وہ بھی آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. آرمی چیف کی جو ایلیویشن ہوئی ہے ٹو فیلڈ مارشل اینڈ ان ریکگنیشن آف ہز سروسز اینڈ کمانڈ. فیڈرل گورنمنٹ کا فیصلہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک درست اور اچھا فیصلہ تھا اور پاکستان تحریک انصاف اس کو سپورٹ کرتی ہے؟ دیکھیں اس پہ ہماری کوئی مشاورت نہیں ہوئی، میں اس لیے اس پہ کچھ نہیں کہوں گا. اور ٹھیک ہے، ایک عہدہ ہے کابینہ نے دیا ہے، کابینہ کی کیا حیثیت ہے وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس ایلیویشن کے بعد پی ٹی آئی کے لیے بھی تھوڑی کوئی اسپیس کریٹ ہو سکے گی یا عاصم منیر صاحب جو ہے تھوڑی میگنانیمٹی کا مظاہرہ کریں گے یا دل تھوڑا بڑا کر سکیں گے؟ دیکھیں میں کیا کہہ سکتا ہوں، ہمارا تو موقف یہ ہے کہ ملک کی فلاح کا راستہ جو ہے وہ گفتگو میں ہے، مذاکرات میں ہے. وہ جو ایک مصنوعی صورتحال ملک میں پیدا کر دی گئی ہے جس کی بنیاد جھوٹ ہے، دھونس ہے، اغواکاری ہے، اس مصنوعی صورتحال کو ختم کرنا ہر محب وطن پاکستانی کا ایک اولین مقصد ہونا چاہیے. تو یہ سب کچھ اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے آگے بڑھنے کا، وہ مذاکرات کا راستہ ہے، وہ سچ کا راستہ ہے، وہ شفاف الیکشن کا راستہ ہے، وہ آئین اور قانون کا راستہ ہے. اور سلمان صاحب آخر میں جو کل کے روز ایک علامتی احتجاج کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی، کوئی احتجاج دیکھنے میں آئے گا کل کے روز؟ دیکھیں یہ کل جو خان صاحب کی ایک ہیئرنگ تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ اب خبر آ رہی ہے کہ شاید نہیں ہو رہی، لیکن اس کے باوجود جو کچھ ہوتا رہا ہے ہمارے ساتھ، جو الیکشن کمیشن کا کردار رہا ہے، اس حوالے سے مجھے واضح نہیں ہے کہ یہ کیا لائے عمل ہوگا، لیکن ہم دیکھیں گے. بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم. پروگرام میں ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ نور مقدم کیس کے حوالے سے، اس پر بات ہوگی. نور مقدم کی سہیلی اس وقت ہمیں جوائن کر رہی ہیں. ایک بریک کے بعد. آج آئی ایم ویری آنرڈ، ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہی ہیں عائلہ حسین صاحبہ. آپ نور مقدم کی بیسٹ فرینڈ ہیں اور جسٹس فار نور جو کیمپین کا آغاز تھا عائلہ اور دیگر دوستوں نے کیا تھا. عائلہ السلام علیکم. السلام علیکم. تھینک یو فار جوائننگ اس. اٹس اے بگ ڈے عائلہ، بہت ایک اہم سماعت اور اہم فیصلہ سامنے آیا. ہاؤ ڈو یو فیل؟ آپ کے تاثرات کیا ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کلوجر، ایک سینس آف کلوجر ملی ہے؟ ڈیفینیٹلی ایک سینس آف کلوجر ملی ہے. 4 سالوں کا سفر رہا ہے ہمارے لیے، نان سٹاپ، لوور کورٹ سے ہائر کورٹ، پھر سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ کی ڈیٹس ملنے میں بھی بہت گیپ تھا. سو الحمدللہ ہم بہت خوش ہیں کہ اس کے اوپر ورڈکٹ آ چکا ہے، اور آئی تھنک یہ بہت بڑا دن ہے پاکستان کی تمام عورتوں کے لیے. اینڈ لائک آئی سیڈ عائلہ، فیملی کے حوالے سے ناظرین کو بھی بتائیے گا، ہاؤ ڈز دا فیملی فیل؟ فیملی آف کورس ان کو ریلیف فیل ہو رہا ہے، ابھی سب کو سنک ان ہو رہا ہے. یہ چند گھنٹوں پہلے ہی ہوا تھا. آئی تھنک ہمیں آہستہ آہستہ ہٹ ہوگا، لیکن اللہ کا شکر ہے ایک بہت بڑا برڈن ہم سے اتر گیا ہے، جو ہم چاہتے تھے کہ ہم نور کے لیے جسٹس لیں. So it is justice for Noor, justice for the family, justice for you as a best friend? Yes, and I think justice for all the women in Pakistan too, because now there's a sense of hope in the justice system کہ اگر آپ آواز اٹھائیں اور کیس لڑیں آپ کی آواز سنی پی جائے گی. اور عائلہ، آپ نے جس طرح سے کہا کہ ابھی تقریباً 2 ماہ کے بعد ہم 20 جولائی کو یہ واقعہ 4 سال قبل ہوا تھا، اور جس کے بعد چونکہ یہ ایک بہت ہائی پروفائل کیس تھا، اس میں جس نے یہ مرڈر کمٹ کیا تھا وہ بھی ایک بڑی اثر رسوخ والی فیملی سے بلونگ کرتا ہے. بہت کوششیں کی گئیں کہ کل تک بھی کہ یہ ورڈکٹ کو، اس فیصلے کو مؤخر کر دیا جائے، ڈیلے کر دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا. اب اس پورے 4 سال میں آپ کے لیے سب سے زیادہ مشکل ترین وقت کیا تھا؟ ایک تو لیگل پروسیڈنگز بہت لمبی، اور 4 سال تک اس امید میں رہنا کہ واقعی میں انصاف ہو سکے گا نور کے لیے کبھی. آئی تھنک سب سے بڑا جو مشکل فیکٹر تھا کہ نور ہمارے ساتھ نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے پیرنٹس پہ جو افیکٹ آیا یہ دیکھنا بہت یہ ٹرامیٹائزنگ رہا ہے ہمارے لیے. بہت مشکل ٹائم رہا ہے، اسپیشلی کورٹس میں جانا، کردار کشی والی باتیں سننا جو دل میں بہت چبھتی اور چبھتی رہیں گی. پورا پروسیس ہی مشکل رہا ہے میں کہوں گی.
اور آئلہ آج بھی چند آنریبل ججز کے ریمارکس سے کچھ فیلنگز جو ہے وہ نیچرلی ایک ٹراما، اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک یو بیک ٹو دیٹ ٹراما، لیکن جو کچھ آپ لوگ نے نچلی کورٹس میں بھی جو کچھ فیس کیا، وہ اس کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ وہ تو دیکھیں، ایز اے ینگ پرسن میرے دل پہ اتنا لگا ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ انکل اور آنٹی کو کتنی یہ باتیں لگی ہوں گی، اور آج تک سوال اٹھتے ہیں. لیکن میں یہ کلیئر کرنا چاہوں گی کہ ایوری ون از ڈیزرونگ آف جسٹس. آپ ان کے ساتھ اگری کریں، ڈس ایگری کریں، اٹ ڈز ناٹ میٹر. دا لا نیڈس ٹو اسٹینڈ آن. آئی تھنک آج یہ سپریم کورٹ نے دکھا دیا ہے کہ جسٹس از پاسبل. اور چاہے آپ کے پاس جتنا بھی اثر رسوخ ہو، آپ کے خلاف بھی فیصلہ آ سکتا ہے. جی، بیکاز یہ دو ایشوز ہیں. ایک تو یہ ایلیٹ پریولیج کا ایشو ہے، بیکاز ظاہر جعفر کی فیملی جس طرح آپ جانتے ہیں بہت پریولیجڈ ہے دونوں سائڈوں سے، آدم جیز اینڈ جعفرز، کہ ہم بھی جی بے شک پریولیج ہیں لیکن ہم کمپیئر بھی نہیں کر سکتے ان کے ساتھ. اور دوسرا ایشو ہے کہ یہ فیمیسائڈ ایشو جو ہمارا بڑھتا جا رہا ہے پاکستان کے اندر، عورتوں پہ تشدد. سو ہم نے یہ دو ایشوز بیسکلی ایک ساتھ لڑے ہیں، اور الحمدللہ وی آر ویری تھینکفل ٹو دا سپریم کورٹ فار دیئر ورڈکٹ. اور آئلہ، آپ نے جس طرح سے کہا کہ اب نور کا کیس جو ہے وہ انسپائر کر سکتا ہے اس ملک میں خواتین کو جو پروٹیکشن ہونی چاہیے، جو اسٹرانگر لاز جو ہے، قوانین مضبوط قسم کے خواتین کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے وہ ہونے چاہیے، وہ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے ٹائمز میں وہ بھی ہمیں اوور ہالنگ اس کی نظر آئے گی کرمنل جسٹس سسٹم؟ انشاءاللہ مجھے امید ہے، بیکاز تھرو آؤٹ دس پروسیس آئی کین سے کہ بیسٹ آف پیپل بھی دیکھیں، ورسٹ آف پیپل بھی دیکھیں، اور جو بیسٹ آف پیپل ہے ان سے امید جاگتی ہے کہ دنیا بدل سکتی ہے تھوڑی تھوڑی کر کے. بہت زیادہ ایشوز ہیں ہمارے لیگل سسٹم میں، جس طرح بلڈ منی والا سسٹم ہے، بہت ریفارم کی ضرورت ہے، اور وہ ایسی چیزیں جو اسپیشلسٹ کو بات کرنی چاہیے. ہم تو 4 سالوں میں انولنگلی تھرسٹ ہوئے ہیں اس کے اندر، تو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نے سیکھا ہے. لیکن میں گزارش کروں گی گورنمنٹ سے کہ پلیز اس پہ تھوڑا فوکس ڈالیں. بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے ویمن کے اگینسٹ وائلنس. اینڈ آپ نے جب سے یہ کیمپین شروع کی تھی، آپ کو مزید بھی جو وکٹمز تھے دیگر کیسز میں، انہوں نے اپروچ کیا؟ جی بہت زیادہ. آئی وڈ سے اپ ٹو 40 to 55 کیسز، ناٹ ہائی پروفائل، عام آدمی جس کو آپ بولتے ہیں. بہت زیادہ لوگوں نے ریچ آؤٹ کیا ہے، اور ہم نے جس بھی طرح ہم ہیلپ کر سکتے ہیں ہم نے کوشش کی ہے. بے شک وہ گائیڈنس ہو یا کسی لائر سے ایک پرو بونو نیٹ ورک سیٹ اپ کر کے کرنا. سو نور تو چلی گئی، لیکن آئی تھنک وہ بہت کچھ کر گئی ہے، اور یہ انشاءاللہ یہ جو کیس کا جو رزلٹ آیا ہے، دس ول بی کوٹڈ ایز اے پریسیڈنٹ فار ادر کیسز. تو لوگوں کو تھوڑی امید ہوگی اس سے. ایبسولوٹلی، بالکل ایک پریسیڈنٹ کے طور پہ یہ کیس جو ہے وہ تصور کیا جائے گا. اور آئلہ، میں یہ بھی ضرور آپ سے جاننا چاہوں گی، ہم جو جسٹس فار نور کیمپین کی بات کر رہے ہیں، ہاؤ اوور ویلمنگ واز اٹ کہ جو اتنی پبلک سپورٹ اور جتنی جلدی ایک سوشل میڈیا پہ بھی وہ ٹریکشن گین کیا، الیکٹرانک میڈیا نے بھی اس پہ بہت اپنا رول جو ہے وہ پلے کیا، اور پبلک ایک آؤٹریچ جو ہے وہ بہت زیادہ گیلونائز ہوا اس کیس کے تھرو؟ بہت اوور ویلمنگ تھا، اور میں یہ چانس لینا چاہوں گی ٹو تھینک ایوری ون، میڈیا، عام پیپل، جس نے بھی ہمیں سپورٹ کیا. ایسے یہ سب کے لیے نور تو چلی گئی ہے، بٹ نور کی ڈیتھ نیڈڈ ٹو بی ٹرن انٹو سم تھنگ ایلس، بیکاز وہ بہت اچھی انسان تھی، اینڈ دس از واٹ شی ڈیزروڈ، جسٹس. اور نور کی کیا میموری آج آپ کے مائنڈ میں ہے؟ جیسی یہ خبر آئی اور آپ چونکہ سپریم کورٹ میں موجود تھی، جیسی یہ فیصلہ سامنے آیا، آپ ایک سکون آیا فوراً. اس لیے آپ کو پتہ ہے اتنے بیکنگ والے لوگ، اتنے ایلیٹ، اتنے پریولیج، اتنے پیسوں والے، اور آئی ہیو نو ورڈز. ابھی تک سنکن ہو رہا ہے. لیکن نور کی بہت یادیں آتی ہیں، اس کی ہنسی کی آواز آتی ہے، اس کی اسمائل یاد آتی ہے، اسلام آباد کی گلی گلی میں وہ یاد آتی ہے. اور آپ 2020 میں اس سے پہلے آپ کی لاسٹ ان سے ملاقات کب ہوئی تھی؟ 1 سال پہلے ہوئی تھی. اسی میں US میں رہتی تھی، اور میں نے اسے پرومس کیا تھا، اسے پتہ نہیں تھا لیکن میں نے خود سے پرومس کیا تھا کہ اس کی برتھ ڈے پہ میں اسے سرپرائز کروں گی، لیکن وہ برتھ ڈے کبھی نہیں آئی. بٹ یو ڈن این انکریڈیبل ورک فار ہر. آئی تھنک آپ نے جو ان کو یہ انصاف دلوانے کے لیے ایک جو رول پلے کیا، آپ اور
دیگر فرینڈز نے، باقی دوست وغیرہ سارے یہاں پر ہی موجود تھے اسلام آباد میں؟ جی موجود تھے، اور جو دور بھی ہیں وہ کانسٹنٹلی فون پہ چیک کر رہے ہیں، نیوز کالیں کر رہے ہیں، میسیجز کر رہے ہیں. سب سے زیادہ آئی تھنک تھینکس انکل کو جاتا ہے. شوکت انکل کی لڑائی تھی یہ ڈے 1 سے. بہت مشکل ہوتا ہے اس طرح آپ سنیں اپنے بچے کے بارے میں باتیں، انہیں جو دیکھا ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. ہی از دا ٹرو ہیرو ان دس. ایبسلیوٹلی. آئلہ میں یہ بھی ضرور جاننا چاہوں گی، اور میں بلکہ چاہوں گی آپ ناظرین کو بتائیں، نور جو نور کی طرح بننا چاہتے تھے اور نور کی وہ کیسی پرسنالٹی تھی وہ بھی ذرا شیئر کریے کہ لوگوں کو لوگ نیچرلی انسپائر ہوتے ہیں، اور نور جو ہے آئی ایم شیور آپ لوگ سب کی طرح جو ہے وہ ایک بہت ہی وائبرنٹ جو ہے وہ شی واز این ایکسلنٹ اینڈ وائبرنٹ وومن. آؤٹ آف آل آف اس فرینڈز وہ سب سے سافٹ اسپوکن تھی. جانوروں سے پیار، لوگوں سے پیار، کائنڈنس بھرا ہوا تھا اس کے اندر، جدھر ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی. کہ آئی ڈونٹ تھنک ہم کمپیئر بھی کر سکتے ہیں خود کو نور سے. یہ نور کا لاس از ان ایکسپلینیبل، بیکاز ایسے لوگ شاید آپ کو زندگی میں ایک بار ملتے ہیں. تھینک یو سو مچ آئلہ فار جوائننگ اس. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.